وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد حیدر مسعود۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں قاری محمد خبیب محمدی۔ شیخ محترم بتائیے خواب دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حیدر مسعود صاحب، خواب دیکھنے کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا، اس کے اندر مختلف قسم کی حکمتیں ہیں۔ جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچپن میں خواب دکھایا تھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کو یوسف علیہ السلام خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ خواب دکھانے کا مقصد تھا اللہ رب العالمین کا، بچپن میں دکھائی گئی تو بھی تاکہ بچپن میں یہ آثار ظاہر ہو جائیں کہ آنے والے وقت میں کچھ بنے گا، اللہ اسے کچھ بنائے گا۔ ایک تو یہ اس وقت کے لحاظ سے اس کا مقصد تھا۔ عمومی لحاظ سے جو اس کا مقصد ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کے بہت پیارے نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خواب اس لیے دکھائی تاکہ ہر وقت ان کو خوشی محسوس ہوتی رہے کہ یہ اچھا خواب تھا۔ اچھے خواب کی بار بار بندے کو خوشی آئے۔ دیکھو ہم عام حالات کے اندر ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں خواب آتے ہیں، تو جب خواب آتے ہیں، اچھا خواب میں جا رہا تھا، مجھے خواب کے اندر جناب پچھلے دنوں ایک بھائی نے حیدر صاحب ایک سوال خواب پوچھی مجھ سے، مجھے یہ بتائیں، میں نا ایک آدمی تھا، اس نے وہ گاڑی سے اترا اور اس نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے اسے پانی دیا، اس نے پانی کو پیا، تازہ پانی تھا، پی کے اس کے بعد کیا کرتا ہے، جاتے ہوئے مجھے ایک تھیلی پھلوں کی دے کر چلا گیا۔ میں نے وہ پھل لیے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو وہ مجھے نا بار بار حیدر صاحب بار بار پوچھتا تھا، مجھے یہ بتاؤ بھی اس خواب کی تعبیر کیا؟ میں نے اسے تعبیر بتائی، وہ کہہ رہا ہے اور بھی بتائیں۔ میں نے کہا بھائی اس کی تعبیر یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی 3 تعبیریں میں نے تینوں بتا دی اس کو، پھل کی جو تعبیر ہے۔ تو حیدر صاحب اسے خواب آئی تھی نا، اچھی خواب تھی، بار بار خوشی ہو رہی تھی، بار بار خوش ہو رہا تھا۔ اسی طرح خواب کے اندر آدمی کو اچھی چیز دیکھتا ہے، اللہ کا مقصد اور حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو خوشی آئے بار بار۔ اسی طرح اگر اسے پریشان کن خواب آتی ہے، وہ کیسے جا رہا ہے، وہ کہیں گر گیا ہے کسی جگہ میں، یا خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ جناب میں جا رہا تھا، میرا حادثہ ہو گیا، یا ایک پچھلے دنوں ایک بندے نے خواب پوچھی کہ میرا حادثہ ہوا اور میں زمین پہ گرا ہوا ہوں۔ تو ایسی جو خوابیں ہیں پریشان کن، جو ٹھیک نہیں ہے، تو بعد میں اس کی اندر حکمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ پہلے خواب دکھاتا ہے بندے کو کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ پریشان کن ہونے والا ہے۔ غم نہ کرے ایک کتاب ہے، اس میں ڈاکٹر آئز کرنی بہت پیاری بات لکھتے ہیں کہ انسان کو پریشانی کب ہوتی ہے؟ انسان کو پریشانی اس وقت ہوتی ہے زیادہ جب انسان کسی چیز کا ذہن پہلے نہیں بناتا۔ اگر اس نے ذہن بنایا ہوا ہے تو وہ معاملہ اس کے سامنے آتا ہے تو اسے فیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے، اسے خواب آتی ہے، خواب اللہ رب العالمین اسے ایسی دکھاتا ہے تو وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اللہ اس کو اس لیے ایسا خواب دکھا رہا ہے کہ جب اس کو پریشانی آئے تو یہ غمگین نہ ہو۔ یہ ہیں دونوں کی اس کے اندر حکمتیں، اچھے اور برے خواب کی۔ اللہ کا یہ مقصد ہے، اس لیے آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ